بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے مہینے کی تیاری کے لیے ایک خطبہ بیان فرمایا ہے کہ جس کو ہم اور آپ خطبہ شعبانیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس خطبے کے اندر رسول گرامی اسلام نے مختلف پہلو بیان کیے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم رمضان کی تیاری کر سکتے ہیں اور رمضان میں داخل ہونے کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کر سکتے ہیں۔ اسی خطبے کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَهُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَىٰ ضِيَافَةِ اللَّهِ، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر آپ کو دعوت دی گئی ہے تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے مہمان بن سکیں۔ تو ہمارے اوپر بہت ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی دعوت کے لیے جانا ہے، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس مہمان بن کے جانا ہے تو ہمیں کیسے تیار ہونا چاہیے۔ ہم عام دعوتوں میں جب جاتے ہیں تو اپنے آپ کو خاص طریقے سے تیار کر کے جاتے ہیں۔ اگر کوئی خاص میٹنگ ہے تو ہم لوگ میٹنگ کے طور پہ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، اگر ایک شادی ہے تو شادی کے طریقے سے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب اللہ تعالیٰ کے مہمان بن کے ہم جا رہے ہیں تو ہمیں اسی کے اکارڈنگلی تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ تو ہم اس کلپ کے اندر آپ کے سامنے 6 ایسی چیزیں بیان کریں گے کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو رمضان کے لیے بہترین طریقے سے پریپیئر کر سکتے ہیں۔ آئیے ہمارے ساتھ ان 6 سٹیپس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کی جس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور جو ہمارا پہلا قدم ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو رمضان کے لیے پریپیئر کر سکیں، وہ ہے کہ ہم رمضان کے احکام کو سیکھ سکیں۔ بہت ضروری ہے کہ ہم جان لیں کہ رمضان کے اندر جو احکام، جو اعمال، جو اذکار، جو نمازیں، جو دعائیں ہم پڑھنے والے ہیں، ان سب کو انجام دینے کے لیے ان کے احکام کیا ہیں، ان کی رولنگز کیا ہیں۔ رمضان کے اندر جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے کے متعلق ہمیں جن احکام کی ضرورت ہے ان احکام کو سمجھنا بہت ضروری ہے، بہت واجب ہے۔ تو ہم جان لیں، پڑھ لیں، پوچھ لیں، جن لوگوں کو ہم جانتے ہیں ان سے معلوم کر لیں کہ رمضان کے اندر روزے کے احکام کیا ہیں۔ اگر ہمارا روزہ صحیح ہمیں مکمل طور پہ انجام دینا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا۔ ہمیں روزہ اگر مقبول بنانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو بہترین طریقے سے پیش کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا۔ ہماری نمازیں کس طریقے سے بہترین نمازیں بن سکتی ہیں، ہماری دعائیں کس طریقے سے بہترین دعائیں بن سکتی ہیں۔ ہم کوشش یہ کر سکتے ہیں کہ دعاؤں اور نمازوں کے سلسلے سے ان کے ترجمے کو، ان کے ٹرانسلیشنز کو جان لیں، سمجھ لیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو رمضان کے لیے بہترین طریقے سے تیار کر سکیں، پریپیئر کر سکیں۔ دوسری چیز جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ سے کنیکٹ کر لیں۔ اگر اللہ تعالیٰ سے لو لگانی ہے، اگر ہم سے کوئی خطا ہوئی ہے تو اس خطا کی بنسبت ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لیں، ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ اور اس مہینے کے جو اعمال ہیں اس کے اندر بھی اس چیز کو بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ اعمال کے درمیان توبہ اور گناہوں سے دور رہنے کے اوپر ایک خاص تاکید ہے۔ ابا سلط امام رضا علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے ہیں اور امام رضا علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر لیا ہے؟ تو ابا سلط کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو کس طریقے سے تیار کروں؟ تو امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اس گناہ کی جا کر معافی مانگ لو، استغفار کر لو اور اس طریقے سے اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر لو۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس بات پہ بھی توجہ کرنا چاہیے کہ توبہ اور اپنے آپ کو پاک کرنا صرف انسان کے عقیدے سے تعلق نہیں رکھتا ہے بلکہ انسان کے جسم سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری غذاؤں میں اور ہماری روزی کے اندر کوئی بھی ایسی چیز موجود ہے کہ جو حلال کے دائرے سے باہر ہے، کہ جس کی بنسبت ہمیں کوئی شک ہے، شبہ ہے، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں یہ روزی حرام تو نہیں ہے، کہیں یہ چیز حرام تو نہیں ہے، ان چیزوں کو بھی اپنے آپ سے دور کریں، ان چیزوں کو پاک بنانے کی کوشش کریں تاکہ ہم پاک بن کے، صاف بن کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں۔ تیسرا قدم یہ ہے کہ ہم امانت کو واپس کر دیں۔ امام رضا علیہ السلام نے ابا سلط سے یہ ارشاد فرمایا کہ رمضان کے لیے اپنے آپ کو بہترین طریقے سے تیار کرنے کے لیے
بہت ضروری ہے کہ اگر تمہارے پاس کسی کی امانت ہے تو اس کو واپس پلٹا دیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ امانت انسان کے لیے کسی اور انسان کی ہو سکتی ہے اور انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت بھی ہو سکتی ہے، تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم انسانوں کی امانتوں کو واپس پلٹا دیں۔ اگر ہم واپس نہیں پلٹا سکتے ہیں تو کم سے کم یہ ہے کہ اگر کسی اور کا سامان، کسی اور کا مال ہمارے پاس موجود ہے تو ہم اسے اجازت لے لیں کہ ہم اس کو مزید استعمال کر سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت موجود ہے، مثال کے طور پہ ہم نے خمس ادا نہیں کیا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا نہیں کیا ہے، تو ہم ان امانتوں کو بھی پوری طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم رمضان کے لیے آمادہ ہو سکیں۔ چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ ہم دوسروں کو معاف کر دیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رمضان کے لیے بہترین طریقے سے تیار ہو جائیں، پریپیئرڈ ہو جائیں، تو بہت ضروری ہے کہ ہم دوسروں کو معاف کر دیں اور دوسروں سے بھی معافی مانگ لیں۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم دوسروں کو معاف کریں گے تبھی دوسرے بھی ہمیں معاف کریں گے، کیونکہ جو برتاؤ ہم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں عام طور سے وہی برتاؤ ہمارے ساتھ بھی کیا جاتا ہے۔ پانچواں قدم یہ ہے کہ ہم اس رمضان کو اپنا آخری رمضان سمجھیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رمضان سے بہترین طریقے سے استفادہ کریں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکیں تو بہت ضروری ہے کہ ہم رمضان کی قدر کو جانیں، بہت ضروری ہے کہ ہم رمضان کی اہمیت کو سمجھیں، اور رمضان کی اہمیت کو ہم اس وقت سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم اپنے دل میں اس بات کو بٹھا لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ رمضان ہمارا آخری رمضان ہو۔ اگر ہم کسی بھی چیز کی بنسبت اس تصور کو اپنے ذہن میں لے کے آ جائیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا آخری کام ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں، تو خود بخود ہماری اہمیت، خود بخود ہماری توجہ اس چیز کی بنسبت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان کے لیے اچھے طریقے سے پریپیئرڈ ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل میں اس بات کو بٹھائیں کہ یہ رمضان ہمارا آخری رمضان بھی ہو سکتا ہے۔ چھٹا قدم یہ ہے کہ ہم رمضان کے لیے تیار ہونے کے لیے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھیں۔ اگر ہم نے ابھی تک کے شعبان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھا ہے تو یہی وقت ہے کہ اب شعبان میں آپ روزہ رکھ لیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ رمضان کے استقبال کے لیے جائے، جو شخص چاہتا ہے کہ رمضان کے لیے تیار ہو جائے، اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا اور ان روزوں کو رمضان کے مہینے سے ملا دیا تو اس کو پورے 2 مہینے کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو آئیے انہی 6 چیزوں کے ساتھ ہم اپنے آپ کو بہترین طریقے سے رمضان کے لیے تیار کریں اور رمضان کے مہینے سے بہترین فائدہ حاصل کر سکیں۔